السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اتنا دین کا علم حاصل کرنا جس سے ہماری عبادات ٹھیک ہو سکیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں جو بچے کو پتہ ہونا چاہیے وہ بھی آج ہمیں نہیں معلوم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، یہ بغیر سیکھے آپ پوری رات عبادت کرو، اس سے بہتر ہے کہ آپ دین کو سیکھ لو۔ دین کو سیکھنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ آپ کی نمازیں تب ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں جب آپ کو دین کا علم ہو۔ آپ کا قرآن کا پڑھنا تب ہی ٹھیک ہو سکتا ہے جب آپ کو قرآن صحیح سے پڑھنا آتا ہو۔ اسی لیے علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ علم سیکھے بغیر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر یوں ہی سوچے کہ چلو میں عمل کروں گا، پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان دنیا میں تو پیچھے ہے ہی، کوئی بات نہیں ہے، چلو یار دنیا تو ختم ہو جانی ہے، لیکن دنیا میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے مسلمانوں کو۔ دنیا کو اچھی نیت کے ساتھ سیکھنا بھی دین ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ دین میں بھی آج ہم بہت پیچھے ہو چکے ہیں۔ اتنا دین میں بھی ہم پیچھے ہو چکے ہیں کہ جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سوچ کر بھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس لیول تک ہم پیچھے ہو چکے ہیں دین کے اندر کہ آج ہمیں یہ نہیں معلوم کہ نماز پڑھتے وقت میرا قبلہ ٹھیک ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ چلو میں تھوڑا سا اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہوں جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، یا میں قبلے کا مجھے علم نہیں ہے۔ ایسی جگہ کہ جہاں سب سیدھے رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں، وہی میرا ڈائریکشن ٹیڑھا ہو رہا ہو بالکل، اور تھوڑا موڑا نہیں، بالکل ایسا کہ نماز ہی ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی بھی مجھے خبر نہ ہو۔ اتنی بے دینی، اتنی جہالت ہم مسلمانوں کے اندر آ جائے تو میرے عزیز بھائیوں افسوس ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اور ایک دو لوگ ایسی غلطی کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو یار ایک آدھ سے تو یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا مجمع ایسی غلطی کر بیٹھے۔ اصل میں پورا معاملہ کیا ہوا؟ فیروز آباد میں عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہزاروں مسلمان میدان میں جمع تھے، اور وہیں کیا ہوا کہ جب نماز کھڑی ہوئی تو ایک بڑا مجمع بالکل الگ رخ پر، یعنی صفیں ایسے بن رہی ہیں سیدھی تو وہ بھاگ رہے ہیں یوں، بالکل ایسے 19-20 کا فرق ہو چل جاتا ہے، 18-20 کا فرق ہو چل جاتا ہے۔ یہاں تو بالکل اپوزٹ سائیڈ میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ارے یار 2-3 لوگ ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، 4-6 لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں تب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چلو یہ ہوں گے کچھ، ان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہوگا۔ لیکن یہاں تو ایک پوری بڑی جماعت 20-25-50 لوگوں کی، ان کو یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ ایسے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم ایسے جا رہے ہیں بالکل الگ، رانگ سائڈ پر۔ سب سے پہلے تو آپ وہ ویڈیو دیکھیے گا، یہ فیروز آباد کے عیدگاہ کی ویڈیو ہے، نماز پڑھنے والوں کا آپ رخ دیکھیے، یہ 3 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کو دیکھیں آپ پہلے اطمینان سے۔ دیکھیں یہ نماز ہو رہی ہے، شہر مفتی حضرت مولانا مفتی تنویر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا، دیکھیے یہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ ایسے، رخ دیکھیے گا آپ، ایسے جا رہا ہے پورا، یہ دیکھیے آپ، یعنی ان کو یہ لوگ ایسے پڑھ رہے ہیں اور رخ ہے ایسے بالکل الگ، یہ دیکھیے آپ۔ اور ادھر کونے والوں کو آپ دیکھیں گے تو بالکل ادھر، یعنی ایسے پڑھ رہے ہیں اور پڑھنا چاہیے ایسے، یہ دیکھیے آپ، ویڈیو دیکھیے ذرا، یہ دیکھیے آپ۔ اب دیکھیں رکوع سے آپ کو سمجھ آئے گا، اب دیکھیے آپ۔ دیکھا آپ نے، یہ ایک رکعت ہو گئی ہے۔ سجدہ اور دیکھ لیجئے، چلیں آپ۔ اب آپ خود سوچئے گا
کہ اتنی سی بات بھی مسلمان سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اس کا قبلے کی طرف رخ ٹھیک ہونا چاہیے۔ چلیے سمجھنا ایک الگ چیز ہے، ہم اپنے آگے والوں کو دیکھ کر، جو دور کھڑے ہوئے ہیں، جو بالکل امام سے قریب ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہی ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا رخ کدھر صحیح ہوگا۔ عید کی نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو انعامات عید کے دن بڑھتے ہیں اس کو ہم لینے جا رہے ہیں، اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو شرط ہے قبلے کی طرف رخ ہونا، اگر قبلے کی طرف رخ نہ ہو تو نماز ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا سوچو کہ اللہ کو غصہ دلانے والے کام تو ہم خود کرتے ہیں۔ حدیث میں تو یہ تک آتا ہے کہ اگر صفیں درست نہ ہونا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفوں کو درست رکھو۔ یعنی اگر قبلے کی طرف آپ کا رخ ہے لیکن اب آپ کی صفیں درست نہیں ہیں، آپ آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہو، ٹیڑھے میڑھے کھڑے ہوئے ہو، تب بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو درست رکھو۔ اگر تم صفوں کو درست نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا فرما دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے اور کسی کو اگر ہلکا سا بھی آگے بڑھا ہوا دیکھتے تھے تو حضور آتے تھے اور ان کو سیدھا کرتے تھے کہ بالکل ایک سار کھڑے ہو، اور حضور ارشاد فرماتے تھے صحابہ سے کہ دیکھو صفوں کو بالکل سیدھا رکھنا، اگر تم صفوں کو سیدھا نہیں رکھو گے تو شیطان تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا۔ صفوں میں اگر نماز کی صفوں میں اگر ٹیڑھا پن ہو تو اس سے دلوں میں اختلاف شیطان پیدا فرماتا ہے۔ دلوں کے ٹیڑھے پن کو حضور نے اس کا سبب قرار دیا، صفوں کا درست نہ ہونے کو۔ اور ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا قبلہ ہی بالکل چینج ہو گیا نماز کے اندر۔ اور یہ صرف ایک عیدگاہ کی ویڈیو نہیں ہے، ایسی بہت ساری عیدگاہ کی ویڈیوز ہیں جہاں پر مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ان کو اپنے قبلے کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بوجھ سمجھ کے وہ نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک فارملٹی سمجھ کے نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، فیسٹیول کی، تہوار کی ایک ضروری چیز سمجھ کے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی نماز اللہ کا حکم ہے، نماز کو نماز سمجھ کر مسلمان کیوں نہیں پڑھتا ہے آج کل کے ٹائم میں؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد حیرت ہوئی کہ ہم بددینی کی طرف کس حد تک جا چکے ہیں، بے دینی کی طرف ہم کس حد تک جا رہے ہیں کہ اتنے بڑے مجمع کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا قبلے کی طرف رخ کیسے ہونا چاہیے۔ اور حد تو یہ کہ نماز پڑھنے جب کھڑے ہوئے تو یہی دیکھ لیتے، ایک نظر دوڑا کر ہی دیکھ لیتے کہ میں کیسے کھڑا ہوں اور یہ کیسے کھڑے ہیں۔ لیکن نماز کو جب نماز سمجھا جائے گا، اللہ کی عبادت سمجھا جائے گا، نماز کو خوف اور اللہ سے محبت کے ساتھ پڑھا جائے گا، تبھی تو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق ملے گی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دل کو بہت تکلیف پہنچی کہ آخر ہماری حالت کتنی خراب ہو چکی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دین کو سیکھیے گا، دوسروں کو دین سکھانے کی کوشش کیجیے گا۔ جب بھی آپ نماز پڑھنے جاؤ تو صفیں درست ہونے کا خیال خود کرو، کوئی کرے نہ کرے آپ کو کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں تک میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، جب بھی نماز پڑھنے جاؤ، چاہے جمعے کی ہو چاہے عید کی ہو، صفوں کے درست ہونے کا بھی خیال آپ کو کرنا ہے۔ قبلہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اب جتنے لوگوں نے قبلے کی طرف رانگ سائڈ، بالکل اپوزٹ سائڈ کر کے نماز پڑھی ہے، ان کی تو نماز ہی درست نہیں ہوگی، ان کی ہوئی نہیں نماز۔ اب وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے صلاۃ توبہ کی، توبہ اور استغفار کرے اللہ سے کہ اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے قبلے کا بھی خیال نہ کیا، قبلے کی بھی ہم نے فکر نہیں کی۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ توبہ استغفار کریں، اللہ سے رو کے توبہ کریں اپنے اس گناہ پر۔ یہ جرم ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھنا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ بڑے مجرم ہو کہ علم آپ کو کیوں نہیں تھا، آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، اتنی بھی تمیز نہیں ہے۔ دنیا کی تو ہر چیز میں ہمیں بڑا سلیقہ ہے، بڑی تمیز ہے، لیکن نماز پڑھنے جائیں تو قبلے کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جس مالک نے ہمیں حکم دیا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، معاف کرنا اگر کچھ باتیں میری غلط لگ جائیں، کچھ باتیں میری آپ کو چبھ جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے عذاب کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی مجمع میں نماز پڑھو تو خود بھی اپنے قبلے کا خیال کرو، اپنی صفوں کا خیال کرو، اور دوسرے مسلمان بھائی جو آس پاس کھڑے ہوں ان کا بھی خیال کرو۔ اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو پھر دوسروں کا ہوگا کیا؟ ایک مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔